ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں، یہ فرمائیے کہ آپ نے پیکج سنا، کتنا افیکٹو ہوگا اور کیا اس کی ٹرانسلیشن انٹو ریئلٹی کہاں تک آپ کو ہوتی نظر آتی ہے؟ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب۔ دیکھیے، وزیر اعظم صاحب کا خطاب تھا، میں 3 چیزیں دیکھ رہا تھا یا ڈھونڈ رہا تھا۔ پہلا تو یہ کہ تقریر میں پیغام کیا ہے، دوسرا یہ کہ آج خطاب کرنے کا مقصد کیا ہے، اور تیسرا یہ کہ وزیر اعظم صاحب کے پاس منصوبہ کیا ہے۔ جو پیغام میں سمجھ پایا اس سارے خطاب کے دوران وہ یہ تھا کہ کورونا کے نتیجے میں برطانیہ اور امریکہ تو تباہ ہو گئے، لیکن پاکستان میں کورونا کے بعد جو ہے وہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ مین پیغام مجھے یہ نظر آیا اس کے اندر۔ پھر مقصد کیا تھا؟ مقصد ریلیف دینے کا تھا۔ ریلیف دینے کے لیے آپ کے پاس ایک منصوبہ ہونا چاہیے۔ ریلیف دینے کے لیے سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے۔ ایک حکومت جس نے جون میں، ہمارے وزیر خزانہ نے ہمیں بتایا کہ 4,500 ارب کی آمدن ہے اور 9,000 ارب کے اخراجات ہیں، جو حکومت خود سے سعودی عربیہ سے ریلیف ڈھونڈ رہی ہے، وہ IMF کے پاس ریلیف ڈھونڈ رہی ہے، وہ قطر سے ادھار لے چکی ہے، وہ چائنا سے ریلیف ڈھونڈ رہی ہے، وہ عوام کو ریلیف کیسے دے سکتی ہے؟ کیا اس کے پاس بجٹ کے ریسورسز ہیں جو وہ ریلیف دے سکتی ہے؟ پھر جو منصوبہ میں نے سنا اور وہ جو آخری 2 جملات تھے ان کی تقریر کے، اس سے تو میں حیران رہ گیا کہ جو منصوبہ ہے وزیر اعظم صاحب کے پاس وہ یہ ہے کہ سیاسی خاندان جو ہیں پاکستان کے، وہ اگر آدھی رقم جو انہوں نے لوٹی ہے اگر وہ واپس لے آئیں تو پھر ساری چیزوں کی قیمت جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب آدھی کر دیں گے۔ اب یہ کیسا منصوبہ ہوا؟ آپ سوچئے کہ وہ نیشنل کرائم ایجنسی والے تو کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے کوئی منی لانڈرنگ ہی نہیں کی، اور یہ پھر وہی منصوبہ ہے 3 سال پرانا والا، جب ہمیں بتایا جاتا تھا کہ 200 ارب ڈالر ہمارا باہر پڑا ہے، وہ واپس لے آئیں گے، 100 ارب ڈالر IMF کے منہ پہ مارا جائے گا، 100 ارب ڈالر جو ہے وہ پاکستانیوں میں بانٹا جائے گا۔ تو یہ پچھلے 3 سال میں منصوبوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ابھی بھی منصوبہ PTI حکومت کا وہی ہے جو 3 سال پہلے تھا۔ پھر شروعات جب ہوئی تو کہا گیا کہ ڈیٹا نہیں تھا، تو 3 سال سے کوئی خاص قسم کے ڈیٹا کا انتظار کیا جا رہا تھا، اور اب کیونکہ وہ ڈیٹا سامنے آ گیا ہے تو اب مستقبل میں اگلے 2 سالوں میں شہد اور دودھ کی نہریں بہنے والی۔ ڈاکٹر زبیر، آپ نے سنا یہ ساری گفتگو، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ٹرکل ڈاؤن ہوگا، اور کیا جو فزیکل کانسٹرینٹس بتا رہے ہیں ڈاکٹر فاروق سلیم، اس کے حوالے سے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اول تو میں یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے اس وقت ذرا سے حواس باختہ ہو چکی ہے۔ ان کو نظر آ رہا ہے کہ 3 سال کی ان کی جو اقتصادی پالیسی ہے اس کے جتنے بھی نتائج ہیں، وہ چاہے وہ کرونا پر ڈالیں یا بین الاقوامی انفلیشن پر ڈالیں، وہ بہرحال فیل ہو چکے ہیں۔ اور یہ باوجود اس کے کہ انہوں نے اپنی اکنامک ٹیم کو کئی مرتبہ چینج کیا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب آپ آزمائے ہوئے نالائق لوگوں کو بار بار لگائیں گے، اور خود بھی پرائم منسٹر صاحب ایک بہت سادہ طبیعت کے آدمی ہیں، ان کو اکنامکس کی سمجھ نہیں ہے، وہ پہلے تو پرائسز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ بھئی ہم نہیں بڑھنے دیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ پھر جب دیکھا کہ وہ چیز کبھی بھی دنیا میں کامیاب نہیں ہوئی، اور جیسے وہ سوویت یونین جیسے ممالک فیل ہو چکے تھے، اب وہ سبسڈیز پہ چلے گئے ہیں۔ دیکھیے، میکسیکو میں آج بھی ایک سوشلسٹ حکومت ہے اور وہ سبسڈیز کو ناکامیاب کر کے وہ چھوڑ چکے ہیں۔ اور جب آپ اتنے بڑے پیمانے پر کہہ رہے ہیں کہ ہم 120 ارب روپے کی سبسڈیز دیں گے، اور وہ پتہ نہیں آدھی جو پاپولیشن اس کو دیں گے، تو مطلب پورے ملک میں 2 قیمتیں ہوں گی، آٹے کی بھی، دال کی بھی اور تیل کی بھی۔ آپ یہ بتائیے کہ ایسے حالات میں کیا ہوگا؟ بلیک مارکیٹنگ ہوگی، کوئی چیز ملے گی نہیں، لمبی لمبی لائنز پڑی ہوں گی، چاہے جیسی بھی ٹارگیٹنگ کریں۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ پاکستان کے پاس 120 ارب روپے آئیں گے کہاں سے؟ اب آپ دیکھیں نا، یہ جو سب کچھ عمران خان کر رہے ہیں، یہ تو اس کی مین وجہ یہ ہے، اور وہ تسلیم کر رہے ہیں
کہ انفلیشن ہو گئی ہے. وجوہات چاہے وہ جو بھی کہیں کسی اور پر ڈالیں, انفلیشن تو ان کی حکومت کے دوران ہو رہی ہے. اگر اقتصادی عقل کے مطابق میں اس کا لیتا ہوں, میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں بتایا کہ اس کی سب سے بڑی بنیاد یہ ہے کہ جو مرکزی حکومت کا جو خسارہ ہے, جو ڈیفیسٹ ہے اب بجٹ میں, وہ انفلیشن کو بڑھاتی ہے, اس لیے کہ وہ پیسہ زیادہ کرتی ہے, وہ منی سپلائی. میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں اور ایک سوال دونوں کی طرف دیتا ہوں. یہ صرف مجھے ایک سیکنڈ آپ کو. جی ڈاکٹر صاحب مکمل کر. یہ بتا دوں کہ دیکھیں جب یہ جو اقدامات ابھی لے رہے ہیں یہ انفلیشن کو اور بڑھائیں گے. تو ایک طرف تو غریب کو وہ پیسے دینے کی کوشش کر رہے ہیں, میرے خیال میں وہ ان تک پہنچے گا نہیں, اور دوسری طرف وہ انفلیشن کو اور بڑھائے گا. تو یہ بالکل ناکامیاب چیز ہے, اور یہ صرف الیکشن کی تیاری کے لیے ایک قدم لے رہے ہیں جو پاکستان کے معیشت کے لیے بالکل نقصان دہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب, فاروق صاحب, میرا دونوں صاحبان سے, آپ اکانومی کے ایکسپرٹ ہیں, لیکن میں جو سمجھاؤں مجھے لگ رہا ہے پاکستان کے گرین کارڈ پاسپورٹ کی اب دنیا میں عزت ہونے لگی ہے. امریکہ, یو کے, برطانیہ سے لوگ پاکستان میں جاب کرنے آئیں گے. وہ جو ہم نے خواب دیکھا تھا 2000 یورپ میں, یو کے, دبئی میں, اس کی وجوہات بلا وجہ نہیں ہے. میرے وزیر اعظم نے 70 سال میں جو تاریخی پیکیج کا, ریلیف پیکیج کا اعلان کیا ہے, یہ کانیں ترستے ترستے مر گئی. اس کی وجوہات یہ ہے کہ پاکستان کے تعمیرات کے شعبے میں 600 ارب روپے کے شعبے پہ چل رہا ہے. اس بار زراعت کے شعبے میں 1100 ارب روپے گیا ہے. 6 ماہ کے لیے پیکج گھی, آٹا اور دال 30% سبسڈی دی جائے گی. انبلیویبل, پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوا. دوسرا انہوں نے فرمایا پاکستان میں پٹرول پورے خطے میں سب سے زیادہ سستا ہے. یعنی کہ امریکہ میں تو مزدور کی تنخواہ بیچارے کی صرف 2.5-3-4 لاکھ ہوتی ہے, پاکستان میں تو 20-25 ہزار ہے, تو اس کے تو بہت زیادہ ہے. انہوں نے کہا بنگلہ دیش میں پٹرول 200 روپے, پاکستان میں 138 روپے. تو آپ کیا سمجھتے نہیں کہ وزیر اعظم نے پاکستان نیا بدل دیا ہے, اور اب اگلے سال پاسبل ہے کہ ہم یو اے, سعودی عرب اور امریکہ کو امداد دینے کی پوزیشن میں آ جائے؟ بھٹی صاحب, سوال مجھ سے؟ ہاں جی جناب, دونوں صاحبان سے. میں تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا. میں نے ابھی امریکہ فون کیا ہے, معافی چاہتا ہوں قاضی صاحب, انہوں نے کہا پاکستان کی ایمبیسی میں لائنیں لگ گئی ہیں گوروں کی کہ پاکستان میں جا کے نوکری کرو. یہ تو آن دی لائٹر سائیڈ ہو, مگر میں اس میں ایک چیز اور بڑی صاحب سے معافی چاہتا, اجازت کے ساتھ, آپ یہاں ہوتے تو کیا کرتے؟ سبسڈیز نہ دیتے یا وٹ پیکج؟ ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان نے جو گیون سسٹم میں کیا, اس سے بہتر کیا کر سکتا تھا؟ پہلے میرے سوال کا جواب دے دیں. میں نے کیونکہ امریکہ سے مجھے انہوں نے کہا پاکستان کی ایمبیسی کے باہر جی فاروق صاحب لائنیں لگ گئی ہیں. جی فاروق صاحب. جی, میری ایک درخواست ہے بھٹی صاحب سے, وہ یہ ہے کہ ذرا سی ہمدردی پی ٹی آئی کے لیے اپنے دل میں پیدا کر لیں. آپ اندازہ لگائیں کہ پی ٹی آئی اس وقت اپوزیشن سے بھی لڑ رہی ہے, پی ٹی آئی کی لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے بھی چل رہی ہے, پی ٹی آئی ایف اے ٹی ایف سے بھی لڑ رہی ہے, پی ٹی آئی آئی ایم ایف سے بھی لڑ رہی ہے, پی ٹی آئی بائیڈن سے بھی لڑ رہی ہے, وہ فون ہی نہیں کرنے کو تیار. پی ٹی آئی جو ہے وہ چائنا کے ساتھ بھی لڑ رہی ہے. تو اتنے سارے محاذ کھلے ہیں, اور اگر مہنگائی کا محاذ جو ہے اس میں تھوڑی سی غفلت ہو گئی ہے تو خیر ہے, کوئی بات نہیں, ابھی باقی 2 سال بچے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ اب ہمارے پاس ڈیٹا آ گیا. یہ ڈیٹا کا انتظار کر رہے تھے, یہ ڈیٹا کا پچھلے 3 سال سے انتظار ہو رہا تھا, اور میں بھی اسی ڈیٹا کا انتظار کر رہا تھا. اب جب کہ ڈیٹا آ گیا ہے تو پھر اگلے 2 سال میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی, اور آپ دیکھیں گے کہ یورپ اور برطانیہ سے, جو کہ کورونا کے بعد دونوں ممالک تباہ ہو گئے ہیں, یہ وزیر اعظم صاحب نے ہمیں بتایا, وہاں سے لوگ آئیں گے پاکستان میں نوکریاں کرنے کی. تو آپ سے 2 سال کا اگر حوصلہ رکھ لیں, 3 سال آپ نے برداشت کر لی ہیں, 2 سال اور کر لیجیے. نہیں, میں ایک سوال دہرا دوں آپ. جی پلیز. سر خان صاحب, زبیر صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. آپ کو پتہ ہے چائنا کی پوری جو ریئل اسٹیٹ مارکیٹ ہے وہ گر گئی ہے. ایک کرائسس لوم کر رہا ہے, اس کو ٹیک اوور کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں. عمران خان کا ایک فیلئر اپنی جگہ پہ, لیکن کوئی ایک ملک نہیں ہے, 0.7% پہ نیگیٹو میں انڈیا گیا تھا.
0.4 पे امریکہ گیا تھا کورونا میں انڈیا، کوئی ایک بھی ملک نہیں. ہاں ہماری بہت حالت پتلی ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں اس نیو لبرل اکنامک پروجیکٹ میں رہ کے؟ جب اس کو ہاتھ نہیں ڈالنا اور ٹنکرنگ کرنی ہے تو پھر نیشنلائز کریں. کیسے کریں گے ہم؟ کیا ضرورت کرنی پڑے گی یا صرف ہم گفتگو کرتے رہیں گے؟ اگر آپ اپنے ملک کے جو مسائل ہیں ان کو چائنا اور امریکہ سے ان سے کمپیئر کریں تو یہ میرے خیال میں آپ اپنی اصلیت کو ابھی تک سمجھیں. آپ بھی ابھی تک اپنے سیاستدانوں کے یہ جو خواب ہمیں دکھا رہے ہیں اس میں آپ مبتلا ہیں. آپ جائیے ان ممالک کا چکر لگائے. 30 سال میں جو ہم نے چائنا میں تبدیلیاں دیکھی ہیں اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہو. ان کی جو جیبیں ہیں وہ اتنی گہری ہیں کہ وہ کسی قسم کا بحران بھی وہ دنیا کے بحران کو نپٹ لے. امریکہ کے پاس ایک ایسا سکہ ہے کہ جب وہ صرف کاغذ چھاپتا ہے دنیا اس کو چومتا ہے. آپ پاکستان دیکھیں، پاکستان کا سکہ ہر روز ڈی ویلیو ہو رہا ہے. آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں، آپ نے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ بین الاقوامی جو وہ ہے نا یہ کمپیریزن ان کے ساتھ، یہ اس کو آپ بھول جائیے. اپنے حالات کو دیکھیں. آپ مقروض ملک ہیں. آپ کا جو قرضہ ہے وہ آپ کی جو قومی آمدن ہے اس کا 90% سے آگے بڑھ چکا ہے. آپ اتنے مقروض ہو چکے ہیں کہ آپ کا اپنا قانون جو فسکل رسپانسبلٹی ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ کا 60% کا حد ہے اس سے آپ 95% پر پہنچ چکے ہیں. آپ کی جو سالانہ جو انٹرسٹ پیمنٹس ہے وہ آپ کا بجٹ کا سب سے بڑا حصہ استعمال کرتی ہے. تقریباً جتنے ٹیکس کلیکٹ ہوتے ہیں وہ سارا آپ سود کے ذریعے آپ بینکوں کو دے رہے ہیں جو مفت میں پیسہ بنا رہے ہیں، بینکاری نہیں کر رہے. آپ جناب سوچئے پاکستان کی معیشت کے بنیادی کمزوریاں ہیں. وہ بتا دیں ذرا کیا ہیں کے بجائے جو بنیادی کمزوریاں کیا ہیں؟ جناب سب سے پہلے میں نے بتایا سب سے بڑی کمزوری ہے کہ آپ کا بجٹ کا خسارہ بہت زیادہ اخراجات حکومت کرتی ہے. اور آپ دیکھیں نا 3.5 لاکھ تو صرف آپ کے حکومت میں ملازمین ہیں. آپ مجھے ایک شعبہ بتائیں پاکستان کا ہم امپورٹ بند کر دیں جو اپنا کام پورا کرتے ہیں. کیا آدھی امپورٹ جو ہے بند کر سکتے ہیں ہم؟ نہیں، امپورٹ بند کرنے کا کام نہیں ہوتا. دیکھیں میکرو اکنامکس کے اصولوں BMW بات کریں گے. ہم نے 40 سال اکنامک نہیں آپ نے بجٹ ڈیفیسٹ کم کریں گے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہوگا، اس کے ساتھ امپورٹس کنٹرول ہوں گی. یہ نہیں کہ آپ چن کر کبھی کہیں پنیر کو بند کر رہے ہیں. یہ کیا ایسے فارمولے پریزنٹ کیے جا رہے ہیں جو نالائقوں کے فارمولے ہیں. یہ طریقہ کار نہیں ہوتا. آپ اکانومسٹ کو بٹھائیں اس کے اوپر کہ وہ آپ کو بنیادی چیزیں بتائیں. ابھی چونکہ وہ ان کی پالیسیاں فیل ہو چکی ہیں، اب وہ ایک نیا طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ غریب ان چیزوں سے بچ جائیں گے. جتنا ہی وہ یہ سبسڈی دیں گے اس کا بوجھ بجٹ پر آئے گا، اس سے انفلیشن بڑھے گی، وہ غریبوں کو اور ڈبوئے گی. یہ پاکستان کی اب میرے خیال میں ہم ایک جو ڈاؤن سائڈ پہ جا رہے ہیں نا، جس طرح کہ لا اینڈ آرڈر میں آپ نے دیکھا پچھلے ہفتے 2 ہفتے کیا ہوا پاکستان میں. اس کے بعد کیا انہوں نے ایک پوشیدہ ایگریمنٹ کر دی. ہمیں بتائیں ہماری زندگی کے اوپر اثر انداز ہوا تھا، وہ کیا ہوا؟ یہ پولیٹیکل ویلنگ ڈیلنگ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ پولیٹیکل الائنس کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟